ایک لمبے عرصے کے بعد آخرکار 6 جنوری کو زو پارک تا آرام گھر فلائی اوور کی افتتاحی تقریب ایک شاندار اور یادگار موقع کے طور پر منائی گئی۔ یہ تقریب نہ صرف حیدرآباد کے عوام کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھی بلکہ شہر کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے میں مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس کی کامیاب نمائندگی کی واضح مثال بھی تھی۔ اس عظیم فلائی اوور جو کہ حیدرآباد کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور ہے کی لمبائی 3.9 کلومیٹر ہے اور اسے 6 لائنوں پر مشتمل بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 799 کروڑ روپے کی خطی رقم سے پائے تکمیل کو پہنچا، جس میں SRDP فنڈز کے 360 کروڑ روپے شامل تھے۔ تقریب کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس پل کو سابق وزیر اعظم ہندوستان ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستان نے اقتصادی میدان میں جو ترقی کی وہ ایک سنہری دور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فلائی اوور کا نام ان کے نام پر رکھنا ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ افتتاحی تقریب کی قیادت چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کی، جنہوں نے اس ترقیاتی منصوبے کو شہر کے عوام کے لیے ایک بڑا تحفہ قرار دیا۔ ان کے ہمراہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی و دیگر مجلسی قائدین، کانگریس قائدین اور سرکاری حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اپنے خطاب میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کو اجاگر کیا اور کہا کہ مجلس ہمیشہ حیدرآباد کے عوام کی ترقی کے لیے کوشاں رہی ہے۔ انہوں نے اس فلائی اوور کی تعمیر کو عوامی سہولت کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ یہ پل نہ صرف پرانے شہر کے باشندوں کو شمشاباد ایئرپورٹ تک آسان رسائی فراہم کرے گا بلکہ بنگلور نیشنل ہائی وے کے ذریعے ٹریفک کے مسائل کو بھی کم کرے گا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب میں بیرسٹر اویسی اور چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ منصوبہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے مجلس کی مستقل جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب کے دوران ریونت ریڈی نے بھی اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، چاہے انہیں وزیر اعظم نریندر مودی سے مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقی کے لیے مجلس کے ساتھ مل کر کام کرنا ان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ یہ تقریب نہ صرف شہر کی ترقی کا جشن تھی بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ عوامی مسائل کے حل اور شہر کے روشن مستقبل کے لیے تمام قائدین ایک صف میں کھڑے ہیں۔ فلائی اوور کی تعمیر اور اس کا کامیاب افتتاح حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے، جو شہر حیدرآباد کے ٹریفک مسائل کو حل کرنے اور سفر کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام سے منسوب یہ فلائی اوور ملک کے سیاسی اور اقتصادی منظرنامے میں ان کے گراں قدر کردار کی علامت بن چکا ہے۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ اور CM صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا اور شکریہ ادا بھی کروں گا کہ انہوں نے CM بننے کے بعد میری پہلی مرتبہ ان سے فون پر بات چیت ہوئی، میں مبارکباد ان کو دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اسد صاحب کیا کرنا ہے بولو آپ۔ میں بولا ایک آپ سے گزارش ہے کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر روڈ وائڈننگ کی بہت ضرورت ہے۔ تو میرے ان سے فون پر بات چیت کرنے کے بعد مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ 2-3 دن کے اندر چیف منسٹر نے 180 کروڑ روپئے شیخ فیض کمان سے ڈبل پورہ دروازے تک اور بڑے بازار سے اور تیسا ناگا بولی کی روڈ کے لیے منظور ہوئے۔ میری CM صاحب سے اپیل ہے کہ اگر آپ اور تھوڑا فنڈ جاری کر دیں گے یہ تینوں روڈ وائڈننگ کے کام مکمل ہو جائیں گے، جس سے وہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا آمد و رفت کے لیے اور یہ بہت ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں پرانے شہر کے عوام کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر فلک نما کے پاس آ کر اعلان کیے تھے کہ 2028 میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی الیکشن سے پہلے پرانے شہر میں جبلی بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک میٹرو کا کام مکمل ہوگا۔ اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں خود جا کر کلیکٹر آفس میں ہم لوگ 40 لوگوں کو 20 کروڑ کے چیکس ان کو بانٹ کر آئے ہیں۔ 1100 پراپرٹیز حاصل کیے جائیں گے جس میں صرف 2470 کروڑ کا بجٹ ہے، جس میں 1000 کروڑ صرف لینڈ ایکوزیشن میں خرچ ہوں گے
تو اس میں بھی مجلس پورا تعاون کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ان جائیداد کو حاصل کیا جائے، ان کو چیک دیا جائے۔ میں نے وہاں پر موجود ہمارے NVS ریڈی صاحب سے کہا کہ آپ CM صاحب سے بات کریے، اور بات کر کے جہاں پر میرالم میں ایک اسٹیشن بن رہا ہے، میرالم منڈی کے پاس، اس کو نام چار مینار دیا گیا ہے، اگر چیف منسٹر صاحب منظوری دیں تو وہاں سے چار مینار مونیومنٹ تک ایک واک وے کا پروپوزل ہے، اسکائی واک جس کو بولتے ہیں۔ اس سے ٹورسٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ریونت ریڈی کام کر رہے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی 2028 میں وہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا، اور چیف منسٹر صاحب جوبلی بس اسٹینڈ سے بیٹھ کر فلک نما ریلوے اسٹیشن کو آئیں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے ہم اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں۔ اور میں ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا CM کا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی لائن کا بھی منظوری دی، جو ناگول سے نکل کر LB نگر OAC ہاسپٹل DRDL سے ہوتے ہوئے میلاردو پلی جائے گی، تو اس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا۔ تو میں CM صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ بلکہ غریبوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی حکومت نے 26 جنوری سے نئے راشن کارڈ دینے کا اعلان کیا۔ پورے تلنگانہ کی غریب عوام، اور خاص طور سے پرانے شہر کی غریب عوام، اس شہر کی غریب عوام بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کو راشن کارڈ سفید ملے گا، کیونکہ شہری علاقے میں بہت زیادہ غربت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسانوں کی بھی بڑی مدد کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں نے کسی نے مجھ سے یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 94931507۔ پارٹی کے ادھیکش اسدالدین اویسی صاحب، ہمارے بچپن کے دوست، آپ لوگوں کو کتنا پتہ ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، 35 سال پہلے جب حمایت نگر میں ہم اکبر الدین صاحب نے جب کالج کو جاتے وقت ہم لوگ سب ملتے تھے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ آج سرار صاحب نے جو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے جوڑ کر یہ شہر ترقی کرنے کے لیے سرار صاحب نے جو کوشش کیا، ان کے وعدوں پہ آج اسدالدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب یہ حیدرآباد ترقی کے لیے جتنا محنت کر رہا ہے، پورا دل لگا کے حیدرآباد شہر کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس دن اردو حال گلی میں حمایت نگر میں ہم گھومتے تھے، تب ہم نہیں سوچے وہ MIM کا MLA فلور لیڈر بننے والے، ہم تلنگانہ کے مکھیہ منتری بننے کا۔ مگر آج کے تاریخ میں ان کو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو، مجھے یہ حیدرآباد شہر کو بچانے کا، یہ حیدرآباد شہر کو آگے لے جانے کا ذمہ داری ملے۔ آج راجنیتی کچھ نہیں، چناؤ ہو گئے، راجنیتی ختم ہو گئے۔ آج حیدرآباد ترقی کے لیے ہم لوگ دونوں مل کر MIM پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی جوڑ کر حیدرآباد شہر کو ترقی کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جس دن چناؤ آئیں گے اس دن ہم لوگ راجنیتی کریں گے، مگر ایک بار چناؤ ختم ہونے کے بعد کب سوچے نہیں۔ آج میں ایک بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آج سویرے 12 بجے میرا بات ہوئی نریندر مودی جی سے، چرلپلی ٹرمینل اسٹیشن کا اناگریشن تھا، جو میں پردھان منتری جی آئے تھے، تو میں پردھان منتری جی سے گزارش کیے، ہمارا میٹرو ریل جس دن کانگریس سرکار نے بنایا، ہندوستان میں دوسرے میٹرو ریل تھا، مگر تلنگانہ بننے کے بعد 10 سال پچھلے سرکار نے کچھ کوشش نہیں کیے، آج 9th پلیس میں ہم لوگ آگے، چھوٹے چھوٹے شہر میں حیدرآباد میٹرو سے بھی بڑا ہو گئے۔ میں وہ بات یاد دلایا مودی جی کو، مودی جی آپ پردھان منتری بن کر 11 سال ہو گئے، مگر
हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया, जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद, दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है, इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे।